کہتا ہے کوئی اپنا لگ رہا ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ولایت کیا ہے، آپ ولایت پر کیوں اتنا زور دیتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ولایت میں کچھ نہیں ہے، ولایت وہی کرنٹ ہے جو یہاں سے وہاں تک دوڑ رہا ہے۔ ساری بہار جو ہے وہ کرنٹ کی ہوتی ہے، آپ جتنے بلب لگاتے جائیے گا روشنی ہوتی جائے گی۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہ اپنائیت جو محسوس ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی ساری اجنبیت دور ہو جاتی ہے ایک لمحے میں۔ یہی ولایت ہے، یہی حسینیت ہے۔ اور دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ساری دنیا میں اور آپ میں یہی فرق ہے۔ اور یہ فرق اس لیے کہ آپ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، جو معاہدہ کرتے ہیں معصوم سے، اسی پر آپ عمل بھی کرتے ہیں، اور معاہدے کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ یعنی ساری دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اور بھی لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی وطن کی بنیاد پر، کبھی کسی اور بنیاد کے اوپر، لیکن یہاں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، وقت نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ برادر ہوڈ کی بنیاد ہمارے یہاں نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی اور دنیاوی چیز ہے، بلکہ ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت۔ تو جہاں جہاں علی کی محبت ہے وہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہمارے یہاں دوستی کی بنیاد بھی یہی ہے اور دشمنی کی بنیاد بھی یہی ہے۔ ہمارے ہاں ذاتیات کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ ہماری صلح اس سے ہے جس کی صلح آپ سے ہے۔ یا آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے زیارت میں، انی سلم لمن سالمکم۔ فرزند رسول، میری صلح اس سے ہے جس کی صلح آپ سے ہے، میرا میل اس سے ہے جس کا میل آپ سے ہے۔ وحرب لمن حاربکم، اور میری لڑائی اور میری جنگ اس سے ہے جس کی جنگ آپ سے ہے۔ یہاں نہ لڑائی کی بنیاد ذات ہے، نہ میل کی بنیاد ذات ہے، نہ محبت کی بنیاد ذات ہے، نہ عداوت کی بنیاد ذات ہے۔ ہماری صلح اس سے ہے جن کی صلح ان سے ہے، اور جن کی ان سے نہ بنی ان کی ہم سے کیسے بنے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کبھی بنی نہ ہماری علی کے دشمن سے، کبھی بنی نہ ہماری علی کے دشمن سے، علی کے دوست سے آیا نہ دشمنی کا خیال۔ ہماری صلح اس سے جس کی صلح آپ سے، وحرب لمن حاربکم، اور ہماری جنگ اس سے، ہماری لڑائی اس سے جس کی لڑائی آپ سے ہے۔ ہمارے یہاں بنیاد جو ہے وہ ولایت اہل بیت ہے، بنیاد جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ ایک ہی کرنٹ ہے جو یہاں سے وہاں تک دوڑ رہا ہے۔ ادھر نام علی آیا اور چہروں کے اوپر رونق آ گئی۔ نہ معلوم کیا بات ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو لہو گردش کرنے لگتا ہے، لہو کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جہاں روانی تیز ہو جاتی ہے وہاں چہروں پر رونق ہو جاتی ہے، جہاں روانی سست ہو جاتی ہے وہاں چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہی ولایت ہے، یہی محبت ہے جو چاہنے والوں کو ایک مرکز کے اوپر لے کے آتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت 29ویں سورہ کی آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا۔ اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، اپنے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ۔ اگر تم تکذیب کرو اور جھٹلاؤ، یعنی ہمارے رسول کو جھٹلاؤ، ہمارے رسول کی تکذیب کرو، تو قرآن عالم ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے والی امتیں بھی تکذیب کر چکی ہیں، تم سے پہلے والی امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور
کے بعد ارشاد ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، ہمارے رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے رسول کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہمارے رسول کا کوئی کام نہیں ہے، فقط اتنا ہے کہ کھل کے پہنچا دے، بلاغ مبین ہو، حجت تمام ہو جائے۔ اسلام جبر نہیں ہے، اسلام ظلم نہیں ہے، اسلام زیادتی نہیں ہے، اسلام تشدد نہیں ہے، اسلام کسی پر دباؤ ڈالنا نہیں ہے، اسلام کسی پر پریشر ڈالنا نہیں ہے۔ علم کا نام اسلام ہے، عقل کا نام اسلام ہے، فکر کا نام اسلام ہے، دیانت کا نام اسلام ہے، صداقت کا نام اسلام ہے، سچائی کا نام اسلام ہے، شرافت کا نام اسلام ہے، حقانیت کا نام اسلام ہے، اللہ کے سجدے کا نام اسلام ہے، بندے کی خدمت کا نام اسلام ہے۔ اسلام میں جبر نہیں، قرآن نے بار بار اپنی پالیسی کا اعلان کیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، کسوٹی حوالے کر دی، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے، مسلمان کا سوال نہیں ہے، انسان کا سوال ہے، اس لیے کہ اسلام انسان کے لیے آیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جہاں جبر نظر آئے سمجھ لینا دین نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کہ یہ کسوٹی ہے، یہ ایک معیار ہے ساری دنیا کے واسطے۔ آج مسلمان کی اور اسلام کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے، اور 1400 برس سے یہی رہی، کہ صحیح اسلام دنیا کے سامنے کہاں آیا؟ دنیا کے سامنے جو چیز آئی وہ حکومت تھی، جو قید خانوں میں رہا وہ اسلام تھا۔ اسلام سامنے کہاں آیا؟ اسلام دین ہے، اسلام ایک میسج ہے، اسلام ایک پیغام ہے، اسلام ایک دعوت ہے، اسلام وہ ہے جو دماغ کو اپیل کرے، اسلام وہ ہے جو دل میں اتر جائے، اسلام وہ ہے جو انسان کو بدل دے، جو انسان کو چینج کر دے۔ اسلام کہاں سامنے آیا؟ حکومت سامنے آئی، دولت سامنے آئی، تخت سامنے آیا، تاج سامنے آیا، ملوکیت سامنے آئی، سب بک گئے، بولنے والے بھی بکے، لکھنے والے بھی بکے، ہسٹورین بھی فروخت ہوئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور ہر مسلمان سے میرا سوال ہے کہ جسے ہسٹری آف اسلام کہا جاتا ہے، جسے تاریخ اسلام کہا جاتا ہے، آئیے پڑھیں، یہیں لا کے رکھیے کوئی تاریخ اور ہم آپ سب پڑھیں، اور جس کا دل چاہے وہ آئے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس میں اسلام کہاں ہے اور کئے % ہے۔ عزیزان محترم، مسلم بادشاہوں کی تاریخ کو تاریخ اسلام کہا گیا، جنہوں نے حکومتیں کی، جنہوں نے سلطنتیں کی، ان کے واقعات لکھے گئے اور اس کو ہسٹری آف اسلام کہا گیا۔ یہ اسلام کی ہسٹری ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام سے کیا تعلق؟ نتیجہ کیا ہوا؟ آرٹ کا نام اسلام ہو گیا۔ یہ مغل آرٹ ہے، یہ ٹرکش آرٹ ہے، یہ ایرانی آرٹ ہے، یہ فلاں آرٹ ہے۔ مسجدوں میں آرٹ ڈھونڈ رہے ہیں، سجدہ کرنے خدا کا آئے ہیں، نظر آرٹ پہ ہے۔ آپ اس منزل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو مسجد النبی ہے اصل، جس کی نقل ہیں یہ ساری مسجدیں، جو مین ہے مدینہ منورہ میں مسجد النبی، اس میں کون سا آرٹ ہے؟ آج بھی بتا دیجئے کوئی آرٹ نہیں ہے؟ وہ تو ایک ہال ہے، ایک روم ہے،
اس میں کون سا آرٹ ہے؟ جب مسجد النبی بنی تو مسجد النبی میں مینارے کہاں تھے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ منارے تھے، گنبد تھے؟ جیسی مسجدیں ہمارے لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، لکھنؤ میں ہیں، فیض آباد میں ہیں، مختلف مقامات کے اوپر ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد کا ڈیزائن دوسری مسجد سے نہیں ملتا، ایک مسجد کا آرٹ دوسرے سے نہیں ملتا، مگر سب اللہ کے گھر ہیں، سب مسجدیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو بدعت ہو رہی ہے۔ آپ بنا رہے ہیں مسجد النبی کی نقل۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں نقل بنانا اگر جائز نہیں ہے تو یہ مسجدیں کیوں ہیں؟ نہیں، ذرا سا آگے بڑھ کے ہم اور سوچیں۔ یہ کنٹینیویشن ہے، یہ ایک تسلسل ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسجد النبی بھی نقل ہے۔ بھائی سنیے گا، مسجد النبی جو ہے وہ بھی اصل نہیں ہے، وہ نقل ہے۔ وہ کاہے کی نقل ہے؟ کعبے کی نقل ہے۔ اصل جو ہے کعبہ ہے، مین کعبہ ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر جو مکہ معظمہ میں ہے، جس کے لیے تمام آیات ہیں اور جس کی طرف ساری امت مسلمہ سجدہ کرتی ہے۔ جب حضور کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ کو فراق کعبہ کا بڑا رنج تھا کہ ہم کعبے سے دور ہو گئے۔ حبیب کے دل کی کیفیت کو اللہ نے دیکھا کہ اسی میں بہت سے جوابات ہیں اور بہت سے کنفیوژنز جو لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو حل کرتی ہیں یہ تمام چیزیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، جو بہت سے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، ذرا ذرا سے میں اب آدمی کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے، کہیں توحید کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہ اللہ کی دوستی میں نہیں ہو رہا ہے، کسی کی دشمنی میں ہو رہا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں اللہ کے دوست کیسے ہیں۔ یہ اللہ کی دوستی میں نہیں ہے، کسی کی دشمنی میں ہے۔ یہ پرانا طریقہ ہے کہ کسی بڑے کو سامنے لے آؤ، حالانکہ جب دنیا لائی فیل ہوئی، کبھی نماز کو مقابلے پلائے، کبھی روزے کو مقابلے پلائے، کبھی حج کو مقابلے پلائے، کبھی قرآن کو مقابلے پلائے، کبھی رسول کو مقابلے پلائے، کسی ایک کے، وہ ایک اتنا ایسا ہے کہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، ایسا صاحب فضیلت ہے کہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی دوسرا ہو تو دوسرا سمجھ میں آئے۔ اب اللہ کا معاملہ سامنے لایا جاتا ہے، اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ظاہر ہے اللہ کے سلسلے میں اور توحید کے سلسلے میں کسی اختلاف کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان کہاں ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اور جو اللہ کا دشمن ہو یا اللہ کا مخالف ہو، کیا اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ تو توحید تو آغاز ہے، توحید تو مرکز ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں۔